صلح حسن کی شرائط انجینئر اور اس کی پوری ذریت کے لیے گلے کی ہڈی بن گئی۔ اب اس کو نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں۔ اور جب صلح حسن کی شرائط کی سند پوچھی گئی تو مرزا کا جواب سنیں کہ سندوں کے چکر پہ پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ صلح حسن ان کے گاٹے میں فٹ ہوئی تھی تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گئے۔ سندوں میں تو پڑنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا، جو آج تک اپنا چورن ہی اس نام پہ بیچتے تھے صحیح الاسناد، وہ کہتے ہیں کہ سندوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ حالت ہو گئی ہے۔ واقعہ کربلا پر کتاب کو بتائیں، بہت لوگوں نے سوال کیا۔ واقعہ کربلا میں شیخ زبیر صاحب سے بھی کہا تھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ تاریخ دمشق جو ہے سب سے بڑی تاریخی کتابوں میں سے ابن عساکر کی، اس میں کافی روایتیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ابن تاریخ دمشق، تو یہ ابن عساکر بھی سے کہتے ہیں، اور اس کے اندر موجود ہے اس لیے تاریخ الخلفاء میں بھی، لیکن اب ان کی سندیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ متع کے دو ریفرنسز دیے جاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ امام حسن علیہ السلام سے یہ لوگ متع ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو مطلق کہا جانے لگا تھا، وہ طلاقیں بہت زیادہ دیتے تھے۔ جھوٹ ہے یہ، امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو ملائن کیا گیا اور کہا کہ سوچ آدمی کی بھی تھی۔ جلال الدین سیوطی نے بے سند روایتیں لکھی ہیں نا، جلال الدین سیوطی صاحب نے بہت کچھ لکھا ہے۔ وہ جلال الدین سیوطی نے جو نبی اسلام کی وفات کے آلموسٹ 900 سال بعد آئے، 911 ہجری میں فوت ہوئے، ایک بے سند روایت نقل کر کے اس امت کو فتنہ میں ڈال دیا، اور لوگ کہہ رہے ہیں وہ روایت موجود ہے، اور روایت کی سند مانگے تو سند کوئی بھی نہیں۔ بخاری جو ہم کہتے ہیں نا، بخاری اور مسلم دونوں صحیح ہیں، اس سے مراد ہے اس میں جو نبی اسلام کے ریفرنس تک جتنی حدیثیں سند سے ہیں وہ صحیح ہیں، وہ صحیح روایت ہے۔ باقی جو چیپٹرز کی ہیڈنگ میں بعض اوقات بے سند اقوال ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اصول محدثین پر بات ہوئی، بات ثابت بھی ہو، جھوٹا تو لوگ پتہ نہیں کیا لوگوں کے الزام لگا رہے ہیں، تو ہر بات وہ ہے جو سند کے ساتھ ثابت ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اب یہ میدان چھوڑ کر بھاگ چکے۔ انجینئر محمد علی مرزا نے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر اس میں صفحہ 24 کے اوپر صلح حسن کی 5 شرائط لکھی ہیں، اور ان شرائط کے لیے نیچے ریفرنس جو دیا ہے الاستیعاب ابن عبد البر کی، اور اسی طریقے سے فتح الباری وغیرہ کتب کے حوالے دیا، البدایہ والنہایہ۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جب پمفلٹ میں کوئی روایت لکھتا ہے، چاہے وہ روایت ضعیف ہی ہو، لیکن اگر اس کی سند ہو لیکن ضعیف ہی ہو تو اس کو نمبرنگ دیتا ہے، اور اگر کسی روایت کی سند موجود نہ ہو تو یہ پھر اس کو نمبرنگ نہیں دیتا، بلکہ بغیر نمبرنگ کے نوٹ لکھ کر اس کو درج کرتا ہے۔ صلح حسن کی شرائط بے سند ہیں، اور اس کے پاس کوئی سند موجود نہیں ہے۔ اس کی دلیل اس بات میں بھی ہے کہ خود جب اس سے پوچھا گیا کہ 60 سال ممبروں پر لعنت والی بات کی دلیل کیا ہے، اس کی سند کہاں ہے، اس کی سند کے بارے میں جب پوچھا گیا تو اس نے کہا وہ نمبرنگ میں تو نہیں ہے، جیسا کہ آپ سن سکتے ہیں۔ بے سند روایت نہیں دی جائے گی۔ آپ کے کربلا ریسرچ پیپر میں بے سند روایت موجود ہے، کوئی بے سند روایت نہیں۔ ذرا بتائیں کہ جو بے سند روایت کون سی حدیث میں نے اس میں بے سند دی ہوئی ہے؟ ذرا یہ جس کا سوال ہے وہ ایک پیپر ہے، کون سی حدیث بے سند دی ہوئی ہے بتائیں، جس کا سوال ہے کوئی نہیں ہے۔ رہ گا جو نوٹ کے ساتھ میں نے مختلف لوگوں کے اقوال لیے ہیں، وہ نمبرنگ میں تو نہیں ہے، نہ وہ حدیث میں ہے۔ ہاں، چونکہ وہ آپ کے اتنے بڑے ہیں کہ آپ کو حدیث سے آگے وہ محبوب ہے۔ جلال الدین سیوطی کا نام باپا جانی کس طرح لیتے ہیں؟ 72 دفعہ سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا۔ تو میں جلال الدین سیوطی کی کتاب میں نہ لکھوں کہ اس نے لکھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور پر حضرت علی پہ ممبروں پہ لعنت ہوتی تھی، انہوں نے ختم کروا کے تو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان والی آیت داخل کی۔ جن لوگوں کو تم اللہ رسول سے بھی بڑا مانتے ہو، میں ان کی کتابوں کے حوالے تمہیں نہ دوں، تمہارے لیے، میرے لیے تو اللہ اس کا رسول کافی ہے۔ سمجھ گئے آپ کو بات کی؟ سمجھ رہے نا؟ جی ناظرین، آپ نے سن لیا کہ جب 60 سال ممبروں پہ لعنتیں ہوتی رہیں، جب اس کی سند پوچھی گئی تو کہتا ہے کہ وہ نمبرنگ میں تو نہیں ہے۔ مطلب کہ جس چیز کی سند ہوگی چاہے ضعیف ہی ہو وہ نمبرنگ میں ہوگی، اور جس چیز کی سند نہیں ہوگی وہ نمبرنگ کے بغیر نوٹ کے طور پر لکھی جائے گی۔ صلح حسن کی شرائط بھی نوٹ کے طور پر لکھی ہوئی ہیں، ان کو نمبرنگ نہیں لگی ہوئی۔ آپ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر صفحہ 24 نکال کر دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی 49 اور 50 ان دو روایات کے درمیان میں 49 نمبر جو روایت ہے وہ صحیح بخاری کی، اور 50 نمبر روایت جو ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی، ان دونوں کے درمیان جو ہے صلح حسن کی شرائط لکھی ہوئی ہیں، اور صلح حسن کی جو 5 شرائط مرزا نے درج کی ہیں اس پمفلٹ میں، اس کو نمبر بھی نہیں لگا ہوا، کیونکہ جیسا خود ویڈیو میں مان چکا ہے کہ وہ نمبرنگ میں تو نہیں ہے۔ یعنی جو چیز نمبرنگ میں نہیں ہوگی اس کی سند نہیں ہوگی، اور جس چیز کی نمبرنگ ہوگی وہی سند ہوگی، اس کی سند ہوگی چاہے ضعیف ہی ہو۔
تو ان مرزا کے جاہل مقلدین کو یہ سمجھ لینا چاہیے او بھائی اس کو تو اس نے نمبرنگ ہی نہیں لگائی، اور نمبرنگ جب نہ لگی ہو تو خود ویڈیو میں اس نے اعتراف کیا ہے کہ وہ بے سند ہوتی ہے بات، اس کی کوئی سند نہیں ہوتی۔ اب صلح حسن کی 5 شرائط اس نے درج کی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ چوری اور سینہ زوری، انجینئر کے مقلدین سے جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں فلاں کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں ہے۔ ہم آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ صلح حسن کی شرائط کن کتابوں میں ہیں، ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ صلح حسن کی شرائط کی کوئی سند پیش کریں۔ سند آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے مرزا نے اس کو نمبر نہیں لگایا اپنے پمفلٹ میں، بلکہ اس کو 49 اور 50 نمبر روایت کے درمیان میں درج کر دیا ہے بغیر کسی نمبر کے نوٹ لکھ کر۔ اب یہاں پر جو شرائط درج کی ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے درج کی ہیں۔ الاستیعاب میں اور بھی شرط موجود تھی جو کہ مرزا کو پسند نہیں آئی اور وہ اس کو ہضم بھی نہیں ہونی تھی، اس لیے وہ اس نے چھپا لی۔ اور فتح الباری میں بھی ایک اور شرط موجود تھی، وہ بھی اس نے چھپا لی۔ حالانکہ فتح الباری کی جو شرط تھی جس کو مرزا نے چھپایا ہے، اس کے بارے میں تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے یہ قوی سند کے ساتھ ہے، حالانکہ اس کی کوئی سند جو ہے وہ ہمیں بھی نہیں مل سکی اور نہ مرزا کو مل سکی ہے۔ یعنی جس چیز کے بارے میں حافظ ابن حجر نے کہا کہ یہ قوی سند کے ساتھ ہے، وہ مرزا نے درج نہیں کی، اور جس کی سند ہی نہیں ہے وہ مرزا نے درج کر دی ہے۔ یعنی جس کے بارے میں حافظ ابن حجر کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی قوی سند ہے، وہ درج کر دی، اور جس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ یہ قوی سند کے ساتھ ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی، اسی فتح الباری میں وہ شرط بھی موجود ہے اور الاستیعاب میں بھی وہ درج نہیں کی۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ شرط کیا ہے، یہ فتح الباری کا سکین آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مرزا نے اپنے پمفلٹ میں جو شرط نمبر 2 درج کی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کا معاملہ جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شورا پر چھوڑیں گے اور کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے، یعنی کسی کو نامزد نہیں کریں گے جو ہے وہ حکومت کے طور پر کہ یہ میرے بعد جو ہے حکمرانی اس کے پاس ہوگی، اور کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے، معاملہ شورا پر چھوڑیں گے۔ اب یہ شرط نمبر 2 لکھی ہے، جبکہ فتح الباری کے اندر جو ہے بالکل اس کے اپوزٹ ایک اور شرط لکھی ہے جس کے لیے حافظ ابن حجر کا دعویٰ بھی ہے کہ یہ قوی سند کے ساتھ ہے، لیکن مرزا کو ہضم نہیں ہوئی۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد خلیفہ مجھے بنائیں گے، ولی عہد مجھے بنائیں گے خلافت کے لیے، کیونکہ یہ شرط جو ہے فتح الباری کی یہ مرزا کی شرط نمبر 2 کے خلاف تھی، تو مرزا نے اس کو درج نہیں کیا۔ کیونکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں فوت ہو گئے، تو یہ شرط درج کرنے کا مرزا کو فائدہ بھی نہیں تھا، کیونکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ کی زندگی میں فوت ہو چکے، تو لہٰذا وہ معاویہ رضی اللہ کے بعد کیسے ان کو وہ خلافت ملتی، وہ تو رہے ہی نہ، وہ تو اس سے پہلے ہی جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ بات یاد رکھیں کہ یہی شرط جو ہے یہ الاستیعاب کے اندر بھی موجود ہے۔ الاستیعاب کے اندر بھی موجود ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلافت جو ہے، یہاں ایک اور بات بھی ہے، خلیفہ کہتے ہیں نا معاویہ رضی اللہ کو خلیفہ نہیں مانتا، الاستیعاب میں ہم نے اس پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلافت جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو سونپی تو کہا کہ آپ کے بعد یہ خلافت جو ہے یہ میرے لیے ہوگی، ثم تکون لہ من بعدہ، کہ معاویہ رضی اللہ کے بعد یہ خلافت جو ہے یہ یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائے گی۔ اس شرط پر جو ہے وہ خلافت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے معاویہ رضی اللہ کے حوالے کی تھی۔ یہ الاستیعاب میں بھی یہ شرط موجود ہے اور فتح الباری میں بھی موجود ہے، اور یہ شرط مرزا نے اپنے پامفلٹ میں نہیں لکھی اور لکھ بھی نہیں سکتا، بلکہ جو پامفلٹ میں شرط نمبر 2 لکھی ہے وہ شرط ان شرائط کے خلاف ہے، یعنی بے سند شرائط بھی لینی ہے اور اپنی مرضی کی لینی ہے، چوری اور سینہ زوری۔ یہ دھوکے بازی کب تک چلے گی؟ اب تو یہ اس بات پر مجبور ہو چکے ہیں، جیسا کہ آپ نے شروع میں سن لیا کہ سند کے چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بے سند باتوں میں سے بھی اپنی مرضی کی باتیں لیتے ہیں۔